حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے علم ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سی چیز موزوں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں انسان کی بہت ضرورت ہے، بے انسان کی یہ دنیا کس کام کی؟ جب کوئی اس پر رہنے سہنے والا نہیں تو یہ بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے لیے انسان نہیں بنائے بلکہ انسان ہی کی خاطر دنیا بنائی۔ پروردگار نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر دنیا اور دنیا کی تمام ضروریات کی چیزیں پہلے تیار کر دیں۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ایک آدمی پیدا کروں جو اس دنیا میں بادشاہت کرے اور میرا محکوم، میرا خلیفہ ہو۔ فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں جو اس زمین پر حکومت کرے گا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، یہ آدمی تو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، جہاں ارادہ کیا اور کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں بتائیں، ترکاری اور غلے کے نام سکھائے، پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائیں، غرض کہ جس چیز کی انسان کو زندگی میں ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، سب کے نام اور سب کی صفتوں سے آگاہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام، ان کی صفتوں اور ان کے فوائد سے آگاہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں۔ ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھا دیا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو خود ہی اس بات کو جانتا ہے، تو حکمت والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے حکم سنتے ہی تعمیل کی اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے؟ میں عالم الغیب ہوں، آسمان و زمین کی ظاہر و پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے و چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اور اس کے لیے کہ فرشتے بھی سمجھیں کہ پروردگار رب العالمین کے خلیفہ کی کیا حیثیت اور کیسی قدر و منزلت ہے، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ حکم خداوندی ہوا کہ اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حکم کی دیر تھی، ادھر حکم ہوا، ادھر سب سجدے میں گر پڑے، مگر وہ جو مقرب تھا اور اپنے کو بہت کچھ سمجھتا تھا، جو آج شیطان کے لقب سے پکارا جاتا ہے، جو لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، اسی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اسی سے اس کے دل کی لگی بجھتی ہے۔ اس کے دل نے، اس کے غرور نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا۔ اسی طرح اکڑا کھڑا رہا، اپنی بڑائی کے زوم اور خودی کے نشے میں بے خود ہو رہا تھا۔ اسی بڑائی کے زوم میں اس نے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کا حکم نہ مانا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضی اور اس کا غصہ مول لے لیا۔ پروردگار نے دیکھا کہ تمام فرشتے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ اسی طرح اکڑا ہے، اس کے سر کو جنبش بھی نہ ہوئی۔ میرا حکم سن کر اس کے ماتھے پر جو نہ رینگی۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا، میرے ہاتھوں کی بنائی چیز کی قدر نہ کی۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا
किस चीज़ ने तुझको आदम के सजदा से बाज रखा? शैतान ने कहा कि कहाँ मैं और कहाँ आदम, मैं आग से पैदा किया गया और आदम मिट्टी से बनाए गए। जब मैं इनसे बेहतर हूँ तो क्यों सजदा करूँ? मेरे दिल ने ये गवारा न किया कि मैं मिट्टी के पुतले को सजदा करूँ। अल्लाह ताला को इब्लीस के तकब्बुर पर बेहद गुस्सा आया। फरमाया, निकल जा, दूर हो जा, आज से तू रांदे दरगाह है और आज के दिन से क़यामत तक तुझ पर लानत होगी। फिर मुक़र्रबीन की फ़हरिस्त से उसका नाम काट करके शयातीन में लिख दिया। इब्लीस मुक़र्रबीन की जमात से निकलकर शैतानों के गिरोह में आया और उनका अफसर बना। इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की, गुरूर और तकब्बुर में आके सरकशी पर आमादा हो गया। ऐसा खबीसुन नफ्स था कि न अपने फ़ेल पर नादिम हुआ, न तौबा की, और तौबा कैसे करता? गुरूर जब इसकी इजाज़त देता, अपने फ़ेल को बुरा समझता तो नादिम होता और तौबा करता। तौबा तो दरकिनार, उसने तो और शरारत पर कमर बांध ली, सरकशी पर सरकशी करने लगा। उसने ये पुख्ता इरादा कर लिया कि जिस तरह मेरा अंजाम आदम की बदौलत ख़राब हुआ है, उसी तरह मैं भी उनका अंजाम ख़राब करूँगा। उनको सजदा न करने की बदौलत मुझको ये सज़ा मिली है। अब मैं भी उन्हें चैन से न बैठने दूँगा। उनको और उनकी औलाद को बहकाकर अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला करूँगा। मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाऊँगा, उनको भी ले जाऊँगा। ये कैसे मुमकिन है कि वो जन्नत में जाएं, मज़े उड़ाएं, राहत व आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें, और मैं दोज़ख में जलूं भुनूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ज़रूर उनसे इंतकाम लूँगा, उनको और उनकी औलाद को बहकाकर, गुमराह करके अपने दिल की प्यास बुझाऊँगा।